السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم۔ حضرات، ہمارے ملک سمیت پوری دنیا میں ایسے حالات پیدا ہو چکے ہیں کہ ہر کوئی اپنے گھر میں محصور ہو کے رہ گیا ہے اور گھروں سے نکلنا جرم بن چکا ہے۔ کئی ہفتوں سے ہم اپنے پیاروں سے ملاقات بھی نہیں کر سکے، اور اگر کسی سے ملاقات ہو بھی جائے تو مصافحہ نہیں کر سکتے، گلے نہیں مل سکتے۔ آخر کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ اور اس کا سبب ہمارے اپنے ہی گناہ ہیں۔ جیسا کہ قرآن مجید بھی اعلان کر کے کہہ رہا ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ اور جو بھی تم پر مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اعمال ہی کی وجہ سے آتی ہے۔ میرے بھائیوں، پھر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، کیا اس مشکل گھڑی میں ہم پکے نمازی بن چکے ہیں؟ کیا ہم نے بلا ناغہ تلاوت شروع کر دی ہے؟ کیا ہمارا اپنی زبان پر کنٹرول ہو گیا ہے؟ کیا ہمارے کانوں نے غیبت سننا بند کر دیا ہے؟ کیا ہمارے اندر اور ہماری آنکھوں میں شرم و حیا پیدا ہو گئی ہے؟ کیا ہمارے ہاتھوں نے کم تولنا، کم ماپنا، ملاوٹ کرنا چھوڑ دیا ہے؟ کیا ہمارے پاؤں بے حیائی اور فحاشی سے رک گئے ہیں؟ ذرا سوچئے، غور و فکر کیجئے۔ اگر اس مشکل گھڑی میں بھی ہمیں احساس نہ ہوا تو یاد رکھیے ہم ذلیل و رسوا ہو جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے، نیست و نابود ہو جائیں گے، اللہ کے عذابوں کا شکار ہو جائیں گے۔ آئیے مل کر حکمرانوں سے لے کے عوام تک، بڑوں سے لے کے چھوٹوں تک
امیروں سے لے کے غریبوں تک مل کر فحاشی اور یعنی جھوٹ، تکبر، ناچ گانے، بھنگڑا مستی، رقص و سرور اور بغاوت و نافرمانی سے توبہ استغفار کیجئے، کیونکہ توبہ استغفار کے ذریعے ہی ہم اپنے پروردگار کو راضی کر سکتے ہیں۔ ان پریشانیوں سے، ان مشکلات سے، ان تکلیفوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کبھی اپنے آقا و مولا کی سیرت کو پڑھنا، کبھی اپنے آقا و مولا کے کردار اور کریکٹر کو پڑھنا، کبھی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا مطالعہ کرنا، وہ پیغمبر جو معصوم عن الخطا ہے، وہ پیغمبر جو گناہوں سے پاک ہے، وہ پیغمبر جو رب کا لاڈلا بھی ہے، پیارا بھی ہے، محبوب بھی ہے، مقرب بھی ہے، وہ پیغمبر جو امام الانبیاء بھی ہے، حبیب خدا بھی ہے، محبوب کبریا بھی ہے، احمد مجتبی بھی ہے، محمد مصطفیٰ بھی ہے، وہ پیغمبر بھی اپنے رب سے دن میں 70 مرتبہ سے بھی زیادہ توبہ اور استغفار کیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ 100 مرتبہ سے زیادہ رحمت کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ اس پیغمبر نے اپنے چاہنے والوں کو تعلیم کیا دی؟ اپنے ماننے والوں کو کیا سبق دیا؟ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایسی مشکلات کی گھڑی میں اپنے چاہنے والوں سے فرمایا کرتے تھے، اے مجھ سے پیار کرنے والوں، مجھ سے محبت کرنے والوں، من لزم الاستغفار، میں نبی گارنٹی سے کہتا ہوں تم استغفار کو لازم پکڑ لو۔ محبوب جی کیا ہوگا؟ فرمایا اگر آپ نے استغفار کو لازم پکڑ لیا، جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، میں گارنٹی سے کہتا ہوں اللہ تمہیں ان مصیبتوں سے نجات عطا فرما دے گا۔ اور صرف یہی نہیں، فرمایا وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، اللہ تمہاری پریشانیوں کو بھی دور کر دے گا۔ یہیں پہ بس نہیں، فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تمہارے لیے رزق کا وہاں سے بندوبست کر دے گا جہاں سے تم نے کبھی سوچا تک نہیں ہوگا۔ میں اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ یہ پریشانیوں کے بادل چھٹ جائیں، یہ مصائب، آلام، دکھ اور تکلیفیں مٹ جائیں، ہم ان وباؤں سے نجات حاصل کر لیں، تو پھر ضروری ہے میں اور آپ صبح و شام اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ میں مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی کے بزرگوں سے، یوتھ فورس کے شہینوں اور شہبازوں سے یہ کہنا چاہوں گا، جہاں آپ
رفاع عامہ کے دوسرے کام سر انجام دے رہے ہیں، میں مبارکباد دینا چاہوں گا ان جوانوں کو جو لوگوں کی خدمت میں مصروف ہیں، صبح و شام لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، وہ ضلع گجرانوالہ ہو، وہ ضلع لاہور ہو، وہ ضلع ننکانہ ہو، وہ ضلع راولپنڈی ہو، وہ ضلع سیالکوٹ ہو، وہ ضلع گجرات ہو، وہ ضلع منڈی بھاولدین ہو، جتنے بھی اضلاع اس کام میں مشغول و مصروف ہیں، جہاں یہ کام سر انجام دے رہے ہیں، وہ لوگوں کو ترغیب دلوائیں، وہ لوگوں کو اللہ کی طرف لوٹنے کا سبق یاد کروائیں، وہ لوگوں کو رجوع اللہ کا درس دیں، وہ لوگوں کو توبہ اور استغفار کی تلقین کریں۔ میرا ایمان ہے اگر ہم صحیح معنوں میں اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے ندامت اور شرمندگی اختیار کیے ہوئے اللہ کے سامنے اپنی جھولی کو پھیلا دیں، اپنی زبان کو چلا دیں، میرا ایمان ہے اللہ ہمیں خالی واپس نہیں لوٹائے گا، کیونکہ آسمان کا خالق و مالک آسمان سے اعلان کر کے کہہ رہا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اے میرے بندے، استغفار کے وہ الفاظ، وہ کلمات تیرے حلق سے نکل کر تیری زبان پر بعد میں آئیں گے، میں تیرے ان گناہوں کو، غلطیوں کو، قصوروں کو، خطاؤں کو پہلے معاف کر دوں گا۔ دوسرے مقام پہ کہا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اے گناہوں میں زندگی بسر کرنے والے، اے برے اعمال کرنے والے، اے اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے، ایک دفعہ میرے دروازے پہ دستک دے کے دیکھ تو صحیح، میں رب تم سے وعدہ کرتا ہوں آئے گا میرے دروازے پہ، گناہوں کی گٹھلیاں لے کے آئے گا، گناہوں کے انبار لے کے آئے گا، لیکن جب تو میرے گھر سے نکل کے واپس اپنے گھر کی طرف جائے گا تو میں تیرے سارے گناہوں پہ معافی کا قلم پھیر دوں گا۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، یہ مشکل کی گھڑی اگر ہم توبہ استغفار کر کے گزار دیں گے، اللہ انشاءاللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، دنیا اور آخرت میں کامیابیوں سے ہمکنار کرے گا، دنیا اور آخرت میں عزت، مقام اور مرتبہ عطا کرے گا۔ میں اللہ سے دعا گو ہوں، جو بھائی، جو ساتھی، جو دوست اس مشکل گھڑی میں لوگوں کے لیے خیر کا باعث بنے ہوئے ہیں، لوگوں کے لیے وہ اچھائی کے کام سر انجام دے رہے ہیں، وہاں وہ اللہ سے توبہ اور استغفار کا بھی اہتمام کریں۔ اللہ انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابیوں سے ہمکنار کرے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔